السلام علیکم تمام احباب کو غنی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے میاں بیوی کی ناراضگی اور ابلیس کا جشن۔ رشتے ازدواجی میں منسلک ہونے کے ساتھ ہی انسان کی زندگی میں ایک نئے اور خوبصورت بات کا آغاز ہوتا ہے۔ لڑکی اپنے دل میں بہت سے خواب سجائے اپنے شوہر کے گھر میں پہلا قدم رکھتی ہے، اور شوہر بہت محبت سے اپنی بیوی کے ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے سپنے سجائے جاتے ہیں، زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہونے لگتا ہے، لیکن یہ کیا، زندگی کی خوبصورتی میں آہستہ آہستہ کمی کیوں آنے لگتی ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورت رشتے کی خوبصورتی کیوں چلی جاتی ہے؟ علم نفسیات کا ماننا ہے کہ آج انسان صرف تجسس کی حد تک دوسروں کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دوسرے کی شخصیت کا تجسس ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی ہمارے جذبات بھی اسی کے لیے مانند پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کا یہ نظریہ کہ کس حد تک درست ہے اور کتنے لوگ اس بات سے متفق ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ تو ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں سے محبت کی چاشنی کم ہونا اور بات روزمرہ کی لڑائی اور جھگڑوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزانہ کی بحث تک جا پہنچتا کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں سمجھی جا سکتی۔ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابلیس ہر شام اپنی ایک مجلس لگاتا تھا، جس میں تمام چھوٹے بڑے شیاطین اپنے روزانہ کی رپورٹ پیش کرتے کہ آج انہوں نے انسانوں سے کون کون سے گناہ کروائے ہیں۔ پہلے ایک شیطان بتاتا ہے کہ میں نے آج ایک انسان سے چوری کروائی۔ ابلیس بغیر بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور شیطان بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں مرد اور عورت میں زنا کروایا۔ اس پر بھی شیطان کہہ دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے آج فلاں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کروا دیا ہے۔ اس پر ابلیس خود کھڑا ہو کر اس شیطان کو گلے لگاتا ہے اور سب شیاطین سے کہتا ہے کہ یہ ہے میرا اصل جانشین۔ اب صرف اس ایک بیان کی روشنی میں میرے بھائیوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی ناراضگی طول بگڑتی ہے تو ابلیس کی محفل میں کیسا جشن کا سماں ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہونا یا وقتی ناراضگی ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔ جب بھی دو لوگ ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی بہت سی باتیں ناگوار گزرتی ہیں، بہت سی باتوں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے، بہت سی باتوں پر غصہ بھی آتا ہے۔ یہی سب عام سی باتیں ہیں، لیکن ان عام سی باتوں کو جب شوہر اور بیوی اپنی ضد اور انا کی وجہ سے طول دیتے ہیں تو وہ ابلیس کو اور اس کے شیاطین کو ان کے مقاصد میں کامیاب کروا دیتے ہیں۔ میرے اس موضوع کے انتخاب کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں اپنے قارئین کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے لگ جاؤں، یہ آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلقات میں انسانیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب ہم ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ سامنے والا بھی جیتا جاگتا انسان ہے تو ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ شوہر اور بیوی کا ساتھ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس ساتھ میں اگر انسانیت، سمجھوتا اور محبت کی جگہ ضد، انا اور ہٹ دھرمی آ جائے گی تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی نہیں گزرے گی بلکہ زندگی آپ کو گزارتی رہے گی۔ آخر میں تمام خواتین کو مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ ایک حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں۔ اور تمام مرد حضرات کو صرف یہی بتانا ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہیں اور شوہر ہی پر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ابلیس کو جشن منانے کا موقع دینا ہے یا اس کے جشن کو ماتم میں تبدیل کرنا ہے، اس کا فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ نے ہمارے چینل غنی اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو ہمارے چینل کو، ہماری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔